السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورہ الصف 28واں پارہ اور سورت کی پہلی آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے اپنے رنگ میں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح سے مراد ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کو پاک کہنا، اور یہ سبحان اللہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا مقصد ہے؟ انسان اللہ کو اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کو یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر ہزارہا کمیاں ہیں اور تیرے اندر کوئی کمی نہیں، میرے اندر بے شمار عیوب ہیں، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ میں قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہوں، اللہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اور دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور یہ جو دن ہے نا، یہ اسپیشلی اللہ کی تسبیح کے دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تقدیس بیان کرو، جو کہ ان چار لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بڑے اونچے کلمات ہیں، یہ بہت اونچا وظیفہ ہے، اور سارے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے، اور خاص کر ان 10 دنوں کے لیے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس ایک پارے کے اندر اللہ نے 4 سورتوں کا آغاز اپنی تسبیح سے کیا ہے، 4 سورتوں کا آغاز صرف 28ویں پارے میں۔ سورہ الحشر سبح للہ، سورہ یہ جو الصف ہے جس کے نام پر بنیان مخصوص آپریشن کیا گیا، اس کا آغاز بھی سبح للہ سے، اور 2 صورتیں ہیں وہ مجہول کے صیغے سے آغاز کیا، یسبح للہ، آگے التغابن، اس میں بھی یسبح للہ۔ کیا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح
بیان کی جاتی ہے اور بیان کرنے والے بیان کرتے. اور ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، ہر چیز. یہ اس میں در و دیوار، جنگل پہاڑ، ندی نالے، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے، قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیواریں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی. کیوں؟ عربی کے اندر آپ کو تو سب کو شاید زیادہ علم نہ ہو. بچہ مسئلہ بیٹھا ہے، ہمارے شاگرد بھی ہیں، اب یہ پڑھتے ہیں اللہ ان کو اور کامیاب کرے، آمین کہہ دو کھل کے، اور اللہ ان کو حافظ عالم قاری با عمل بنائے، اور جن کے بچے سب کے بچوں کو اللہ نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، یا انگریزی میں پہلے سمجھ لیا، آپ انگریزی تو سب سمجھتے ہوگا. ہم کہتے ہیں دس اور دیٹ، دس از فلاں، دیٹ از فلاں. تو لفظ تو الگ ہے، معنی ایک ہے. اور ہم کہتے ہیں ہی، شی، اٹ اور دس، یہ چیز، وہ چیز. جاندار چیز ہو تو ہم کہتے ہیں ہی شی، اور بے جان ہو تو اٹ از فلاں. اب عربی کے اندر بھی ایسے ہیں، کچھ لفظ ہیں جاندار چیزوں کے لیے، کچھ بے جان چیزوں کے لیے. ان کو عربی گرامر میں کہتے ہیں ذویل عقول اور غیر ذویل عقول. ایک لفظ ہے میم الف ماں، بولیے ذرا. میم الف ماں، اس کو کہتے ہیں اسم موصولہ. اور ایک لفظ ہے میم نون من. انہیں دونوں کا من ایک کوئی ہے، جو چیز. ما فی السما، زمین و آسمان کی جو چیز. من فی السما، زمین و آسمان کی ہر چیز. لیکن فرق کیا ہے؟ جو فرق میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں، میم الف ماں یہ غیر ذویل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں بے جان چیزوں کے لیے. اور من کا لفظ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنی تسبیح کے لیے دونوں لفظ استعمال فرمائے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور تسبح لہ السماوات والارض ومن فی السماوات والارض. من کے لفظ بھی ہیں. اور ان دونوں پر سونے پر سہاگا کا کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک لفظ اور بولا ہے، شیئن. شیئن کا لفظ مطلق ہے، دنیا جہان کی ہر چیز پر بولا جاتا ہے، وہ چیز جاندار ہو یا بے جان ہو. اللہ نے اور مسلمانوں کے یقین کو پختہ کرنے کے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ. اگر توجہ ہے تو قرآن دل میں اترتا جائے گا انشاءاللہ. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے کہ دنیا جہان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح بیان نہ کرتی ہو. دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. زمین و آسمان، در و دیوار، جنگل پہاڑ، ندی نالے، اور یہ انسان ہے جو سستی سے کام لے جاتا ہے. اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے چھوٹے سے چھوٹا سبحان اللہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ خلوص سے اتنا کلمہ کہہ دے سبحان اللہ تو اجر کتنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے 20 نیکیاں. کتنی؟ 20 نیکیاں. لیکن اگر خلوص اور زیادہ ہو تو ایک اور حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے میری امت دے لوگوں، میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ، مرد ہووے عورت ہووے، چھوٹا ہووے بڑا ہووے، ایک مرتبہ خلوص نال کہہ دے سبحان اللہ، اجر کنا ملے گا، ثواب کنا ملے گا. میں اللہ کو دعا کرنا اللہ مینوں تھانوں اپنی رحمت نال بیت اللہ شریف مکہ مدینہ دا دیدار عطا فرما دے. جدو مدینے جاواں گے نا، اتنے ایک اوت پہاڑ ہے، لوگ جاندے نا اتنے سیر واسطے اور اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دیکھنے واسطے. اوت پہاڑ کتنا بڑا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ
ایک دفعہ سبحان اللہ کے اندر سبحان اللہ اعظم من احد، اعظم من برابر نہیں کیا. سرکار نے فرمایا احد پہاڑ بہت بڑا ہے، لیکن جڑا بندہ خلوص نال اللہ دی تسبیح بیان کر دے، خالص نیت نال رب دی تقدیس بیان کر دے، اللہ دی تسبیحاں بیان کر دے. سرکار نے زبان نبوت نال اللہ دے حکم نال ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ اعظم من احد، کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ لفظ سبحان اللہ کہ اللہ اس بندے نو احد پہاڑ دے برابر نہیں بلکہ احد پہاڑ تو زیادہ اجر عطا کر دیں. اچھا یہ کلمہ ایک ہوں رسمی طور تے کہنا بسم اللہ، رسمی طور تے بندے کہہ دیں اجر تے میری جاندہ ہوگا یقیناً، لیکن خلوص نال کہن نال ایندا مزہ ہی اپنا ہے. ایک کلمہ انسان دے دل دے اندر اتر جاندہ ہے. سبحان اللہ کیا مطلب ہے کہ اللہ دے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم دے عیباں تو پاک نے، ہر قسم دیا کمیاں تو محبت نہ بولو ذرا. یا اللہ بندہ تعریف کر دے اے میرے اللہ تو ہر قسم دے عیباں تو بھی پاک ہے، ہر قسم دیا کمیاں تو بھی پاک ہے، ہر قسم دے شریکاں تو بھی پاک ہے. اے اللہ میرے اندر عیب ہی عیب نے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں. تے اللہ تو اپنی رحمت نال میرے سارے گناہاں نو معاف کر دے، تیرا پھر معاف کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اے رب دی رحمت ہے. سرکار نے ایک دن فرمایا کہ یہ چار کلمے اللہ نو بڑے پسند ہیں. کلام تے اور بھی نے لیکن چار کلمات رب نو بڑے پسند نے. وہ کہڑے نے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنے کلمات ہو گئے؟ چار. یہ اسپیشل وظیفہ ہے 10 دنوں کا، باقی سال چ بھی پڑھنا ہے. انہاں تو اچا تے افضل تے اہم وظیفہ اور کوئی نہیں. رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، کاروبار دے اندر تسی بڑھوتری چاہتے ہو، رزق حلال زیادہ لینا چاہتے ہو، اللہ کو اولاد چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تے گناہ دی معافی چاہتے ہو، خلوص نال یہ کلمات پڑھتے رہا کرو. جتنے تکبیراں پڑھنی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیراں ویسے تو پورا اشرف پڑھنی ہے لیکن اسپیشل کل تو تسی فجر دی نماز تو بعد پھر یعنی کہ قربانی دے چوتھے دن تک تکبیراں اثر تک جو ہے نا خاص کر نمازاں تو بعد بلند آواز نہ پڑھنی نے. چلتے پھرتے بازار سے بھی پڑھو، گھراں دے اندر بھی پڑھو، اور نال اے وظیفہ سوکھا ہے، مشکل کوئی نہیں. سبحان اللہ پڑھو ذرا نا، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے میں اللہ دے گھر سے بیٹھا تو یقین کرنا میں جس دکاندار کو جانا سودا لین واسطے، کل کئی بندے میں دسیا میں منڈی گیا کل، ایک بندہ نقشہ لا کے بیٹھا سی حافظ صاحب سے. میں کہ حافظ صاحب ہو رہے ہو، اے کلمات مشکل نہیں تھے، سوکھے نے، پڑھو ذرا. انہیں پڑھے بڑے آسان نے. میں کہ 10 دنوں کا وظیفہ ہے تو نالے آپ نے کاروبار کیتی جا کرو، نالے پڑھی جا کرو بے شمار. ایک بندہ اور کھڑا سی اتنے، وہ میرے کو آ کے کہنا جی تاری مہربانی مجھے لکھ دیو. انہیں کہا تو مطلب کٹی میں لکھ دیتا تو میں کہ واٹس ایپ کر کے اگر لوگوں نے دوستوں نے بھیج. کل میں شام میں کہا تربوز والی دکان سی، پینڈو جا دیہاتی بندہ، میں کہا کلمات پڑھ ذرا، انہیں پڑھ لے. تو میں کہتے بیٹھے والے دوانے میں چلیا کر پڑھی جا کر. مفت دیا نیکیاں، رحمت برکت. اپنا کام کرو، گھراں چ ماواں بہناں بیبیاں عورتوں نو کہو آٹا گنن لگیاں، ہانڈی پکان لگیاں، جو بھی کام کر رہے ہو کچن دے اندر آپ دا کام کیتی جاؤ. نال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث پاک میں چاند ہے یہ کلمات جڑا بندہ پڑھ دے ان دے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ سارے ہی معاف کر دیں. بڑی رحمت برکت ہے. بات لمبی نہ ہو جائے،
یہ جڑا وظیفہ نے 10 دنوں کا ہے، تے کل دے دن دا سپیشل وظیفہ، کل کہڑا دن ہے؟ یوم عرفہ، یوم سعودی عرب عرفہ اج ہے، عرب دے اندر یوم عرفہ اج ہے، تے عید اتنے ہو جائے گی کل، تے اپنے کو یوم عرفہ کل ہے تے عید ہوے گی پرسوں۔ تے اے جس طرح اکیاں بندے نوں بھلیکھا لگ جاندا ہے، وہ اندر جی عرفہ چونکہ سعودی عرب چ اج ہے تے ساڈا بھی اج ہے، نہیں، تسی روزے نہیں رکھدے، روزے آندے نے تے اوتھے روزہ ایک دن پہلے ہوندا ہے تے ایتھے ایک دن، چلو ہلے گل سمجھ لو، اگے جا کے آئے گی جدو آخری اشرا آندا ہے تاک رات آندیاں نے، تے ساڈے کول تاک رات ایک دن بعد تے انہاں کول تاک رات ایک دن پہلے، تے دا مطلب ہے بھی تاک رات او صحیح ہے کہ اے صحیح، دوویں ہی صحیح نے، دوویں ہی۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں، اپنے اپنے علاقے دے لحاظ نال چند ویکھ کے روزہ رکھیا کرو تے چند ویکھ کے عید کریا کرو، بھی اپنے اپنے رویت دے اپنے اپنے علاقے دی، چونکہ اپنی 9 تاریخ بندی کل تے سعودی عرب دے علاقے دی 9 تاریخ اج، او عرفہ اج کرن گے، ساڈا عرفہ کل ہے، تے روزہ بھی انشاءاللہ کل رکھنا ہے۔ اللہ نے ویکھو موسم کتنا سونا بناتا ہے، کتنا سونا موسم بناتا ہے، یعنی کہ فل گرمی دے ماحول اندر مری دا ماحول بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ رات نو پکھے تو بغیر ٹھنڈ لگتی سی، تے جنہیں چھتاں تے سوندے نے، سبحان اللہ کیا بات ہے، مچھر واسطے پکا چلا لیندے ہوں گے، مگر موسم ٹھنڈا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب نے مومناں واسطے آسانی کیتی ہے۔ تو دعا کرو اللہ مینوں تانوں سب نو ہمت اور توفیق دے، اسی کل دے روزے دی اج ہی نیت کر لئی، چلو جڑے بیمار نے انہاں نو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا، باقی سب لوگوں نے کوشش کرنی چاہیے، فرض نہیں، یہ روزہ فرض نہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری امت دے وچوں جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے، میں یقین رکھنا کہ اللہ ان دے 1 سال دے نہیں، اللہ ان دے 2 سالہ دے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دیں گے، 1 سال پہلے 1 سال بعد والے، یار کڈا بڑا پیکج ہے، یعنی کہ بعد دے 1 سال جڑا گناہ ہونے نے وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سانو رکھن دی توفیق دے۔ اے یوم عرفہ دا روزہ اپنے کو کر لے۔ اور آخری بات، یوم عرفہ دا وظیفہ، اتنا بڑا وظیفہ، آج میں 2 وظیفے عرض کیتے نے، ایک وظیفہ ہے عشرہ ذی الحجہ دا، وہ تسی کم از کم 10 دن تک تے ضرور پڑھنا ہے، تے سارا سال پڑھو، ان دی پابندی کوئی نہیں، بڑی رحمت اور برکت ہے۔ لیکن یوم عرفہ دا عظیم ترین وظیفہ جرا سرکار نے بیان کیتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، پڑھو نال، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے لفظ نے تسی نو یاد کرنے، اگر تسی چاہو گے تو میں تمہیں واٹس ایپ لکھیا لکھایا زہراں زفراں نال بھیج دیاں گا، اگر مینوں افضال صاحب کہن گے تو میں انہوں بھیج دیں گا، یہ تمہیں دے دیں گے، یہ تو یاد کر لو، ایک بار پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تو یوم عرفہ دا اسپیشل وظیفہ ہے، دوسرا پورا سال روزانہ ایک ہی لفظ اگر تسی 10 باری پڑھو تو پھر بھی بڑی گل ہے، لیکن اگر تسی پڑھ لو 100 باری، کتنی باری؟ حدیث پاک میں آندا ہے جڑا بندہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیتا نا، اندر تک کوئی جن، کوئی جادو، کوئی نظر بد اثر نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ شیطان دی شر تو مکمل بچ جائے گا۔ تو دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ جس دن اے وظیفہ کرے گا 100 باری، کتنی باری؟ یہ حدیث لفظ نے، ان دے نالوں کسی دوسرے بندے دا عمل بڑھ نہیں سکتا، کسی دوسرے بندے دا عمل، ہاں اس بندے دا عمل بڑھے گا جڑا انہوں اور زیادہ پڑھے گا، یعنی کہ بندہ اس حدیث تو بھی پتہ لگ گیا کہ کم از کم 100 باری ہے، تے جس بندے نو اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ 200 باری پڑھ لوے، وہ 300 باری پڑھ لوے، وہ 400 باری پڑھ لوے، رحمت اور چاند ہے، برکت اور چاند ہے، رب دا قرب اور چاند ہے، 500 باری پڑھ لوے، 1000 باری پڑھ لوے، کیونکہ سرکار نے اس حدیث اندر یہ لفظ بیان کر کے مزید پڑھن دی توفیق اور مزید پڑھن دی سانو
خواہش کا اظہار کر دیتا ہے کہ جڑا بندہ اس تو زیادہ پڑھے گا ان کا ہی عمل دوسرے بندے نالوں اور زیادہ بڑھ جائے گا، تے کم از کم 100 باری اللہ مینوں تانوں توفیق دے۔ اور بھئی یہ دن بار بار نہیں آتے، اللہ کرے آمن، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے قربانی کے دنوں کنے دوست سن جڑے موجود سن، لیکن ہن سانوں نظر نہیں آتے۔ عزیزاں دے وچوں، بھیناں بھراواں دے وچوں، محلے داراں دے وچوں، مسجد نمازیاں دے وچوں مینوں یاد آ گیا رمضان شمع تہاڈا مسایا ہے تے انہوں والے سال نہیں ہویا، سال نہیں ہویا۔ مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے عید جی سی نا بڑی عید، وہ پڑھان واسطے میرے نال ہو گیا کھڑیاں، عید پڑھا کے واپس لیندی، اس تو 2-4 دن بعد 2-3 دن بعد جمعہ سے جمعے واسطے نہ گیا، واپس آتے ہفتے نو اللہ کو چلا گیا۔ اور بھائی بندے دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اپنی زندگی دے عمل نو آخری عمل سمجھو، قربانی نو آخری قربانی، نماز نو آخری نماز سمجھو، انشاءاللہ اللہ رحمتہ کرے گا۔ اللہ مینوں تانوں توفیق دے، اسی انہاں دناں دی قدر کریے۔ اے او دن نے جڑے رمضان نالوں بھی زیادہ قیمتی نے، رمضان نالوں بھی زیادہ قیمتی نے، راتاں تے رمضان دی افضل نے، لیکن دن او ان دے قیمتی نے رمضان نالوں بھی زیادہ۔ چلو جنہیں گزر گئے، اج ایک دن اور اگلا دن اور اس تو اگلا دن، 3 دن باقی نے، انہاں دے اندر محنت کرو، تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو، روزانہ دی بنیاد تے پاویں 5-10 روپے دیو، اللہ دے راستے دیو، کیونکہ انہاں دناں دے 5 روپے تے باقی دنوں دے 1000 روپے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، اللہ رحمتہ کرے گا تے اللہ دنیا و آخرت بہتر کر دے گا۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے۔ بیماراں واسطے، ملک پاکستان واسطے دعا کر۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نے سر معاف فرما دے، سارے حال تے رحم فرما دے، دنیا و آخرت بہتر فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے۔ اللہ جی سارے ملک پاکستان دی خیر فرما دے۔ اے میرے اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ جس جگہ دے مسلمان مظلوم نے، مقہور نے، مجبور نے، اللہ انہوں دی مدد فرما، ظالمانو نیست و نبود کر دے، ظالمانو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ اسلام نو، اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما، جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نو معاف فرما دے، جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں بچے نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اے میرے اللہ سانو ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر تو بچا لے تے دنیا و آخرت دیا کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اس مسجد نو، ربانی مسجد نو، اور جتنے بھی دنیا تے تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما دے۔ یا اللہ جڑے تیرے گھراں نال تیرے مسجد نال پیار کر دے نے اللہ تو انہاں نال پیار کر۔ یا اللہ جڑے تیرے گھراں دا خیال کر دے نے اللہ تو انہاں دے گھراں دا خیال کر۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے دوست بیٹھے نے سب نو معاف فرما دے، تے جڑے لائیو فیس بک تے نظر آ رہے نے اللہ تو انہاں نو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔